محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، اللہ رب ذوالجلال کی صفاتوں میں سے ایک عظیم الشان صفت ہے صفت رحمت، اور اللہ رب ذوالجلال کے دو بڑے مشہور نام ہیں رحمان اور رحیم، جن کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ متعدد جگہ قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال کے ان ناموں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن جب اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور اس کے حضور میں کھڑا ہو کر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب ذوالجلال کے ان ناموں کو دہراتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے ان ناموں کو دہرانے کے ساتھ ساتھ زبان سے ادا کرنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب ذوالجلال کی صفت رحمت کا تصور بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور خدا کے کلام کو پڑھتا ہے اور اللہ رب ذوالجلال کے ان ناموں کا تذکرہ آتا ہے، تو زبان سے اللہ رب ذوالجلال کے ان ناموں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی صفت رحمت کا تصور بھی بندے کے دل کے اندر آتا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ رب ذوالجلال کی جو صفت رحمت ہے، بندے کے اندر اس صفت رحمت کا جتنا زیادہ عکس موجود ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ رب ذوالجلال کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اتنا ہی اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب ذوالجلال جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس نے جو اپنا آخری پیغمبر ہم سب کو عطا فرمایا، اور جس آخری پیغمبر کی امت میں ہم سب کو بھیجا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ناظرین، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں جو رحمت للعالمین ہے، اور ہم بندے ہیں اللہ رب ذوالجلال کے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اس اللہ رب ذوالجلال کی اس صفت کا عکس موجود ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا خود کو مستحق بنانا چاہیے، کیونکہ جس انسان کے اندر رحم دلی کی صفت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال کے قریب بھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے ارشاد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ایک مومن کو جہاں با اخلاق ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، زبان کا سچا اور آنکھوں کا حیادار ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنے معاملات کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہیں پر ایک مومن کو، ایک مسلمان کو رحم دل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی صفت ہے جو جس شخص کے اندر یہ پائی جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب نے اپنی سخت دلی کی شکایت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علاج دریافت فرمایا کہ کس طریقے سے میری یہ سخت دلی جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعیم المساکین، کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اور ازراہ شفقت، ازراہ خیرخواہی و ہمدردی، ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا کرو۔ یہ کام ایسے ہیں کہ جب تم ان کاموں کو کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے دل کے اندر رقت پیدا ہوگی، تمہارے دل کے اندر لوگوں کے لیے رحم پیدا ہوگا، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ناظرین، چونکہ مسکین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے اچھے جذبات ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ناظرین پھر اس کے دل کے اندر رقت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کا وہ بندہ مستحق بھی ٹھہرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ناظرین، ہم سب کو ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، زبان کا سچا
اسی طریقے سے معاملات کا صاف ستھرا، امانت کی حفاظت کرنے والا، وعدے کو پورا کرنے والا، یہ جو ایک مومن کی صفات ہیں، ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ ہم سب کو رحم دل بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان صفات سے آراستہ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو خوب ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔